بلاول بھٹو زرداری صاحب آپ کو پتا وہ کہہ رہے ہیں کہ نیا زمانہ ہے، اب نئے انداز اپنائے جانے چاہیے اور یہ جو 70 سال کے بابے ہیں اب ان کو بیک سیٹ پہ جا کے بیٹھ جانا چاہیے۔ سوال ہوا، کیا جواب دیا، سنیے۔ پتا ہے کہ میاں صاحب کو یہ اندازہ ہے کہ وہ شاید چوتھا بار بنے گا، ہر کسی کا حق ہے کہ اندازہ یا یقین ہے ان کو کہ وہ چوتھی بار وزیر اعظم بنے؟ اگر یقین ہوتا کہ وہ کیمپین تو کر رہا ہوتا۔ اگر یقین ہے تبھی تو وہ کیمپین نہیں کر رہے ہیں۔ This is the alternate view. یار وہ مسکرات تو کر دیتا، اس کا چہرہ ہر وقت ایسے اترا ہوا ہے کہ مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ وہ آدمی ہے جو سمجھتا ہے کہ وہ چوتھا بار وزیر اعظم بن رہا ہے۔ آج بالکل سپریم کورٹ کی طرف سے فیصلہ بھی آ چکا ہے، مگر اس کا ذہن میں کوئی ڈاؤٹس ہے۔ آپ کو یہ لگتا ہے کہ محترم طاہیات قائد جو ہیں ہمارے، وہ چوتھی بار پرائم منسٹر بننے اگر جا رہے ہیں تو ان کی باڈی لینگویج کے حوالے سے جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو تشخیص کیا، جو ان کا اندازہ ہے، آپ اس سے متفق ہیں؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ دیکھیں نواز شریف صاحب جو ہے نا وہ تولتے ہیں اور پھر بولتے ہیں۔ نواز شریف صاحب کی یہ عادت ہے، وہ بڑے بیسکلی اگر آپ ان سے ملاقات کریں تو وہ آپ کا کہتے ہیں جی آپ بتائیں، وہ اپنی باری جو ہے نا وہ بات جو ہے نا وہ رسپونڈ کریں گے، وہ بھی بہت چند باتیں مخصوص جو ہے نا وہ ان کی اپنی چوائس کے مطابق ہوں گی، جس پر وہ رسپونڈ کرنا چاہیں گے تو رسپونڈ کریں گے۔ خاص حالات دیکھتے ہیں، نہیں، نواز شریف کوئی کچے کھلاڑی نہیں ہے۔ نواز شریف ایک بڑے میچور پولیٹیشین ہے اور نواز شریف کا جو مین ٹارگٹ ہے، ان کو معلوم ہے کہ الیکشن کس طرح لڑا جاتا ہے۔ اب بلاول سے انہوں نے سیکھنا نہیں ہے الیکشن کیسے لڑنا ہے۔ اس وقت پاکستان میں ان کے مقابلے میں کوئی ایکسپیرینس پولیٹیشین ہے نہیں، وہ زندگی کے نشیب و فراز دیکھ چکے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ کہاں پر کیا کرنا ہے اور کس ٹائم پر کیا ایکشن جو ہے وہ وقت کا تقاضا ہے۔ تو وہ اپنی جو کارڈز ہیں وہ چھاتی ساتھ لگا کے رکھتے ہیں اور جب وہ کھیلتے ہیں تو اگلے کو کلین بولڈ کرتے ہیں۔ تو بلاول صاحب جو ہیں وہ بولڈ ہونے کے لیے تیار ہو جائیں، لاہور کے اندر بھی اور ملک کے اندر بھی۔ ہاں، کافی زیادہ خاموشی ہے، لیکن ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دنوں جو ہے ایک تقریر کے دوران اور ان کی خاموشی کے حوالے سے جو باتیں ہیں اس کے اوپر بھی بات کریں گے، لیکن چودھری غلام حسین صاحب آپ بتائیے گا، ہمارے ایاز امیر صاحب آپ کو پتا ہے کہ اب وہ میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف، پہلے پی ایم ایل این کے ایم این اے تھے، بعد میں صحافی ہو گئے، میں نے ان کے ساتھ پروگرام بھی کیا ہے۔ ان کا بڑا ایک مشہور زمانہ جو ہے تبصرہ تجزیہ اسیسمنٹ ہے محترم نواز شریف صاحب کے حوالے سے کہ ان کو 10 بار بھی اگر وزیر اعظم بنا دیں تو یہ دائیں بائیں آگے پیچھے کہیں بھی ان کو نظر آئے گا ایک تیر اڑتا جا رہا ہے، اس کو تیر کو وہ پکڑیں گے اور وہ تیر کا رخ جو ہے وہ اپنی طرف کر لیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی حال ہی کے اندر ایک تقریر کے دوران اگر ہم دکھا سکیں تو وہ بھی شامل کر دیں گے پروگرام کے اندر کہ یہ چوتھی بار بھی پرائم منسٹر بنیں گے تو یہ لڑیں گے، یہ ان کی وہ جو ہے نا ڈی این اے کے اندر لڑائی شامل ہے۔ لیکن ظاہر ہے ہم حسن ایوب صاحب کی اسیسمنٹ وہ بتا رہے ہیں کہ اب وہ کافی سیکھ گئے ہیں، اب تولتے ہیں، اب بولنے سے پہلے وہ تولتے ہیں۔ تو آج کل خاموشی کی وجہ کیونکہ تول کافی زیادہ کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ کافی زیادہ پریشر ہے ان کے اوپر، تو آپ کی کیا جو ہے اس کے اوپر جو اسیسمنٹ ہے، جو رد عمل آپ کا کیا ہے؟ محترم جو ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو بدن بولی کے حوالے سے، جو باڈی لینگویج ہے طاہیات قائد کے حوالے سے جو تبصرہ کیا ہے، آپ اس سے سہمت ہیں یا آپ کا ٹوٹلی جو ہے آپ بھی متفق ہیں محترم یا حسن ایوب کا صاحب کے ساتھ؟ وہ بات یہ ہے کہ خاور گورنمنٹ صاحب، مجھے تو آپ کی جو پڑھائی لکھائی، آبزرویشن، اتنا وسیع تجربہ، میں تو حیران ہوں کہ آپ کے ارد گرد جو بندے آ گیا نواز شریف آ گیا، لوڈیاں پا رہے، پگڑے پا رہے، لے گیا چھا گیا، اس تو بڑا نہ لیڈر جمیا ہے نہ جمنا ہے، نہ پتہ نہیں پوری دنیا چ بھی نیلسن منڈیلا تو بھی بڑا اگر کوئی بندہ ہے جنہیں قربانیاں دیتیاں نے تو وہ یہی ہے۔ اور پاکستان کے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ماں نے جمیا ہوئے جی۔ تو یہ آپ کو وہ نہیں نظر آتا ایک فٹ پر بیٹھا ہوا اتنا بڑا خوشیوں اور بھنگڑے کا انبار لگا ہوا جہاں، میں تو بڑا حیران ہوں۔ میرا خیال ہے کہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں لیکن میں کیونکہ آپ چھوٹے بھائی ہیں۔ نہیں کہہ دیو سنما سے بیٹھے ہیں۔ دیکھیں چودھری غلام حسین صاحب، پاکستان سمیت پوری دنیا کے اندر آپ کو پتا نا چودھری صاحب، میں حال ہی کے اندر دنیا کے اندر مختلف ملکوں میں گیا، لوگ آپ کے فالوور سننا چاہتے ہیں، آپ کو بولیں نہیں سنیں نا، وہ جڑے گوڈے گوڈے خوشی جڑی نچ رہی ہے نا انہوں تے ایکنالج کر لو یار۔ نہیں سر جی، میں باہر نہیں نکلنا، تو میرے چہرے تے نظر نہیں آ رہی، اسٹوڈیو سے نہیں نکلنا، آپ نے ادھر ہی ادھر کرنا ہے
یہ نواز شریف زندہ باد، نواز شریف عظیم قائد، نواز شریف عظیم نیلسن منڈیلا سینئر، ہم ملے ہوئے نیلسن منڈیلا سے، ان کے جب ہاتھ ملایا کسی وقت حامد میر اور ایک دو اور جرنلسٹ، یہ ہم وہاں نیوزی لینڈ میں ان سے ملاقات ہوئی تھی، تو ایسے لگا کہ ہم کسی برف کی سل کے ساتھ ہاتھ ملا رہے ہیں. یہ حشر ہوتا ہے جنہوں نے ہو سکتا ہے وہ اس وقت بھی جو ہے وہ کافی زیادہ وہ کوئی باری برکم کوئی چیز تول کے باہر نکلے ہوں گے. ظاہر ہے جب وزن اٹھاتے ہیں تو اس سے فرق پڑتا ہے. اچھا، جو محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو بتایا، نہیں ان کا پرابلم 3 ہے نا، ذرا سن لے ذرا. جی پلیز. جی چوہے صاحب. 25 اپریل 81 جب یہ وزیر خزانہ کا حلف اٹھایا تھا انہوں نے یہاں لاہور میں جنرل جیلانی کے کابینہ میں، اس وقت ہمارا واسطہ ہے، تو اس لیے کوئی میں کسی سے جا کے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ان کو ایک بڑی بیس بن گئی تھی ایک وقت، ان کو پنجاب ان کا بہت بڑا پاپولیرٹی کا مرکز بن گیا تھا. اب تو فیتی فیتی ہو گیا. پہلے پیپلز پارٹی ختم ہوئی ہے، اب نون لیگ جو ہے اس طرف جا رہی ہے. اب آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ کے گھومتے رہیں. لیکن میں نے کہا یہ جو تا حیات قائد کے نعرے ہیں نا، اسٹوڈیو میں لگایا کریں، عوام میں مت جانا. آپ کو میں خبر صاحب لگاتے ہیں، ویسے عوام میں کیوں نہیں نکل رہے؟ مومن صاحب چوہدری صاحب لگاتے ہیں. میں بھی ان کو کہتا ہوں کہ تا حیات قائد نہ کہا کریں. بات ہم بتائیں گے آپ کو، لیکن بلاول پہ جانے سے پہلے جب آپ نے لاسٹ ٹائم ہاتھ ملایا تھا لندن کے اندر، تو درجہ حرارت ملا چکا ہوں اسلام آباد میں درجہ حرارت نارمل تھا. جی درجہ حرارت نارمل تھا. آپ کو کیسا لگا؟ باڈی ٹیمپریچر کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں بدن بولی، باڈی ٹیمپریچر نہیں، باڈی ٹیمپریچر بدن بولی ہوتا ہے، یعنی آپ کی جو باڈی لینگویج ہے، باڈی لینگویج کے باڈی اعتبار سے کا کافی زیادہ عمل دخل ہوتا ہے باڈی لینگویج. نواز شریف صاحب، اور آپ کو پتا ہے کہ لندن میں ٹیمپریچر کیسا تھا جب ہاتھ لندن میں ملایا؟ انہوں نے کہا تھا کہ میں لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں کہ ہماری حکومت آ رہی ہے. اور میں نے آپ کو بتایا کہ نواز شریف جو ہے وہ پہلے تولتے ہیں اور پھر بولتے ہیں. تو مجھے تو بظاہر آج تک جو ان کا ٹریک ریکارڈ ہے اس کو دیکھتے ہوئے یعنی 0.5% بھی اس بات پر شبہ نہیں ہے کہ مسلم لیگ نواز کی حکومت آ رہی ہے. اب اگر کسی کو دکھائی نہیں دے رہی وہ حکومت آتی ہوئی تو اپنی آنکھوں کا علاج کرے، اس میں میرا قصور تو نہیں ہے. تو لکھ کے دے دیا ہوا انہوں نے کہ ان کی حکومت آ رہی ہے. نہیں، مجھے بظاہر جو اعداد و شمار جو اس وقت ملک کے حالات نہیں، ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ فرما رہے ہیں اوور آل جو پولیٹیکل پکچر ہے اور اس کے اوپر جو میرا اپنی اسیسمنٹ ہے، نہیں آپ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا، انہوں نے بھی کہا اور میری اپنا بھی انالیسس ہے، تو ان دونوں کو اگر ایڈ آن کروں تو مجھے بڑا کلیئر کٹ نظر آ رہا ہے. ان کے اسیسمنٹ سے مجھے پتا ہے. جی مجھے کلیئر کٹ نظر آ رہا ہے.